السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہمارا مطالعہ سورہ طلاق کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ طلاق مدنی سورہ ہے، سورہ دہر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 65 نمبر اور نزول میں 99 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورت کا نام بھی الطلاق ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی طلاق ہی ہے، کیونکہ اس میں طلاق ہی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ طلاق کے احکام جو اس سے پہلے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، الطلاق مرتان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں، اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 228 میں بھی چند ایک احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں بھی چند احکام ہیں، اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں بھی کچھ احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اسی طرح۔ ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے وہ یہ تھے۔ اب وہ جو بھی ریفرنس میں نے آپ کو دیے ان کے آپ نوٹ فرما لیجئے کہ جو ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے وہ یہ تھے۔ سب سے پہلا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ 3 طلاق دے سکتا ہے۔ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں مرد کو عدت کے اندر رجوع کا حق رہتا ہے۔ اگر 3 طلاق دے دیں تو رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ تنخو زوجن غیرہ، یعنی مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کو طلاق کے بعد 3 حیض آ جائیں۔ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں مرد عورت کی زوجیت میں ہے، یعنی اس کو رجوع کا حق، عورت مرد کی زوجیت میں ہے یعنی اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ 3 طلاق کی صورت میں عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ غیر مدخولہ عورت جسے طلاق دیا جائے اور ابھی خلوت صحیح نہ ہوئی ہو اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ سورہ طلاق میں مزید 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں، نہ یہ کہ ان قوانین میں سے کوئی قانون منسوخ کیا جا رہا ہے، نمبر 1 طلاق دینے کے حکیمانہ طریقے اور آداب بتائے گئے تاکہ علیحدگی کی نوبت آنے کے دروازے بند ہوں۔ جواب طلب مسائل کا جواب، جیسے جن مدخولہ عورت کو حیض آنا بند ہوا ہو یا جن کو ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی۔ اور پھر اسی طرح دوسرا سوال کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو یا اس کا شوہر مر جائے اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی۔ مطلقات کے نفقہ، سکونت اور بچے کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا جائے، یہ سوال۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یعنی اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے،
کیونکہ اس کی عدت اس حیض سے شروع نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہو۔ اس حالت میں طلاق دینے کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عورت کی عدت 3 حیض کی بجائے 4 حیض بن جائے گی۔ مزید برآں اس حکم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت کو اس طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں شوہر اس سے مباشرت کر چکا ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو، یعنی بیک وقت 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کی علیحدگی کے لیے طلاق نہ دے بیٹھو، بلکہ 1 یا حد سے حد 2 طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کرو تاکہ اس مدت میں ہر وقت تمہارے لیے رجوع کی گنجائش باقی رہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورہ طلاق جس کا خلاصہ آج ہم نے رکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔